بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ کل کے درس کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ غیب پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور ان کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر کیا گیا ہے، لیکن ظاہراً وہ نظر نہیں آتی، جس طرح سے عذاب قبر یعنی قبر کے احوال، اسی طرح سے جنت اور جہنم کے احوال، اسی طریقے سے فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اس قسم کی جتنی بھی باتیں ہیں کہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن غیب اور قرآن اور حدیث کے اندر ان کی وضاحت آئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ھدی للمتقین، یہ ان متقین، ان ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے، دنیا کے اندر امتحان ہے مومنین کا۔ تو جب مومنین غیب پر ایمان لے کر آئیں گے، اگر جو چیزیں موجود ہیں ان کو دیکھ کر ان پر عمل کر لیا جائے اور ان کا یقین کر لیا جائے تو یہ امتحان نہیں ہوگا۔ یہی امتحان ہے کہ جو چیزیں ابھی اس وقت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہیں لیکن ہم نے اس پر یقین کرنا ہے، تو جب یقین کریں گے ان چیزوں پر تو یہ ہمارے لیے ہدایت بنے گی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو نماز کو قائم کرنا کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جسم کی جتنی بھی عبادات ہیں، عبادات دو قسم کی ہیں، ایک جسمانی عبادات اور ایک مالی عبادات۔ جو مال کے ذریعے عبادات کی جاتی ہیں، عبادتیں کی جاتی ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات وغیرہ ہے، تو وہ مال کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ عبادات ایسی ہیں جو جسم کے ذریعے کی جاتی ہیں، جیسے کہ نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا اور نوافل وغیرہ ادا کرنا اور قرآن پڑھنا، یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ جسمانی عبادات ہیں۔ تو ان سب کے اندر، جسمانی عبادات کے اندر جو سب سے اہم ہے اور مقدم ہے وہ نماز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو شخص نماز کو قائم کرنے لگ جائے تو وہ باقی عبادات کی طرف خود بخود چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بری باتوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے، بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے سب سے پہلے بیان فرمائی کہ یقیمون الصلاۃ، متقین وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور جب انسان جو شخص نماز قائم کرنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ خود بخود عبادات کے اندر اور ایمانیات کے اندر خود بخود آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری قسم کی جو عبادات ہیں یعنی مالی عبادات، ان کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ جو جسمانی عبادات ہیں ان میں سے جو سب سے مقدم ہے پہلے اس کا ذکر کیا، نماز کا، اور اس کے بعد مالی عبادات کا ذکر کر دیا کہ مما رزقناہم ينفقون، کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ متقین ہیں، کیونکہ جب انسان مال کماتا ہے اور جب وہ مال کو حاصل کرتا ہے تو اس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے اور وہ خرچ کرنا اس کا دل نہیں کرتا، اس چیز کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہوتا کہ وہ کسی چیز کو خرچ کرے۔ تو جو شخص اپنے دل پر جبر کر کے، اپنے دل کو مضبوط کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیا ہوا عطا کیا ہوا مال ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ رب کی عطا ہے، میرے رب کی عطا ہے اور میں اسی کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ شخص متقین میں سے ہے، یہ اللہ کے ڈر والا اور اللہ کے خوف والا بندہ ہے کہ جو ہمارے رزق، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر رہا ہے۔